اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا النہار معاشا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو احباب سائٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر قریب تشریف لے آئیں، مہربانی فرما کے ادھر قریب تشریف لے آئیں۔ کوشش کیا کریں جمعۃ المبارک پہ جگہ خالی نہ چھوڑا کریں تاکہ پیچھے سے آنے والے بندے گردنیں نہ پھلانگیں، جگہ بالکل درمیان میں خالی نہ چھوڑا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، اس کے اخراجات بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، کھانا کھلانا، کپڑے پہننا، اور بھی کئی ضروریات ہوتی ہیں انسانوں کی۔ تو جب ضروریات ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے پھر کوئی نہ کوئی کام کاج کرنا پڑتا ہے، کوئی مزدوری کرنی پڑتی ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، کوئی نوکری کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ رزق کمانا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلنے والے بندے کی طرح ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بندہ صرف مسجد میں بیٹھ جائے سارا دن اور کہے جی میں صرف ذکر ہی کرتا رہوں، پڑھتا ہی رہوں، نفل ہی پڑھتا رہوں، یہ بھی کام صحیح نہیں۔ اور گھر کے اندر اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، والدین ترس رہے ہوں، بچے بھوک سے ترس رہے ہوں، اور بندہ بیٹھ کے کہے جی میں صرف اللہ اللہ ہی کروں، یہ بھی کام صحیح نہیں۔ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اب وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا ہم نے تو دن بنایا ہی روزگار کمانے کے لیے ہے۔ یہ جو دن بنایا ہے نا، یہ روزگار کمانے کے لیے بنایا ہے کہ تم روزگار کماؤ، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرو، اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرو، بیوی بچے ان کے کھانے کا اہتمام کرو، رزق کا اہتمام کرو، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ دن روزگار کمانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی پاس تھے۔ وہاں سے نہ ایک نوجوان گزرا، قریب سے گزر کے گیا، بڑا طاقتور نوجوان تھا، بڑا صحت مند، اونچا قد، بڑا صحت مند اور بڑا مضبوط جسم تھا اس کا۔ جب وہ قریب سے گزر کے گیا نا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ کاش اس بندے کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ صحابہ نے یہ کہا کہ کاش اس کی طاقت اللہ کے رستے میں خرچ ہوتی، کاش۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے کی نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ جو بندہ گزر کے گیا ہے نا نوجوان،
فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ اگر اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے ہے تو یہ اللہ کے رستے میں ہی نکلا ہوا ہے۔ یہ اگر اپنے والدین کے لیے رزق کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے رستے میں ہے۔ یہ اگر اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں رزق تلاش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے، یہ اللہ کے رستے کے اندر ہی ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، اس کے اندر بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ ایک ہے بندہ کاروبار کرتا ہے، بس بیٹھے بٹھائے اس کا کام ہے۔ ایک بندہ جو اپنے ہاتھوں سے سارا دن محنت کرتا ہے، ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ ایک جو اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے، سارا دن گرمی کے اندر پوری دیہاڑی کام کرتا ہے، اس کا زور لگتا ہے، ذہن کھپتا ہے، ہاتھ اس کے چلتے ہیں، چاہے وہ دیہاڑی لگا رہا ہو مستریوں کے ساتھ، چاہے وہ تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہا ہے، چاہے وہ کسی ورکشاپ کے اندر کام کر رہا ہے، چاہے اس کی اپنی کوئی دکان ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، سارے کھاتے ہیں، کوئی مزدوری کر کے کھاتا ہے، کسی کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے، کسی کو نوکری میں اتنی مشکل نہیں کرنی پڑتی، اس کو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ مزدوری کر کے کھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو بندہ مزدوری کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا سب سے اچھا کھانا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہ کام کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، زمیندارہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ جانور پالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بکری چرایا کرتے تھے، بکریاں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ زریں بناتے تھے، وہ جو جنگ کے اندر استعمال ہوتی تھی نا، لوہے کی زریں، جنگی لباس یہ بناتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی ساری دنیا پہ حکومت ہوئی ہے، ساری دنیا پہ حکومت کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے تھے۔ یہ پیشہ، یہ مزدوری کرنا یہ برا کام کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کئی اس کو کہتے ہیں جی وہ ہم ریڑھی لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم پتہ نہیں رکشہ چلائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تندور کے اوپر روٹیاں کھڑے ہو کے لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، اس میں بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا گزر رہے تھے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا جی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نا عبادت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، سارا دن عبادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر کھاتا کہاں سے ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ کہاں سے کھاتا پیتا ہے؟
وہ نوجوان کہنے لگا جی میرا بھائی کام کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے اور وہ کر کے لا کے اس میں سے مجھے بھی حصہ دیتا ہے، میں وہ اسی کے ساتھ گزارا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے پھر تجھ سے بڑا عبادت گزار تو وہ تیرا بھائی ہے جو مزدوری کرتا ہے، پھر تو بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا عبادت گزار تو وہ تیرا بھائی ہے جو سارا دن مزدوری کر کے کماتا ہے، لا کے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے اور تجھے بھی کھلاتا ہے، بڑا عبادت گزار تو وہ ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں مزدوری کرنا کوئی برا کام نہیں، مستریوں کے ساتھ دیہڑی لگانا، تندور پر روٹیاں لگانا، ہاتھ کالے کرنا، سارا دن ورکشاپ میں کام کرنا، فیکٹری کے اندر کام کرنا، ذمہ دارا کرنا، یہ کوئی برا کام نہیں بھائی، یہ برا کام کوئی نہیں۔ برا تو یہ ہے کہ لا کے سود کھانا، یہ برا ہے، اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر رکھنا یہ برا ہے۔ ویلے رہنا جی وہ لا کے مجھے دے دے، کبھی اس سے ادھار پکڑ لیا، کبھی اس سے ادھار پکڑ لیا، کبھی اس سے پکڑ لیا، یہ کام برا ہے، یہ کام برا ہے۔ وگرنہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھانا، محنت کر کے کمانا، یہ برا کام نہیں ہے۔ وہ حاتم تائی تھا نا، حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا، بڑا پیسہ دیتا تھا لوگوں کو، بڑی سخاوت اس کی بڑی مشہور تھی۔ ایک دن نا اس سے کسی بندے نے پوچھا حاتم تائی سے کہ تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی کوئی دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے۔ اپنے سے بڑا سخی بھی اس نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی کون دیکھا ہے، کون ہے وہ؟ حاتم تائی نے کہا جی ایک مرتبہ نا میں نے پورے شہر کی دعوت کی تھی، اپنے گھر پورے شہر کی دعوت کی، اور جس دن دعوت کا دن تھا نا، حاتم تائی کہنے لگا جی میں نا منہ لپیٹ کے شہر کا چکر لگانے کے لیے گیا جی، میں دیکھوں کون کون میری دعوت پر نہیں آیا، میں چیک کروں جا کے۔ حاتم تائی کہنے لگا جی میں جب چلتا چلتا میں ایک جگہ پہ پہنچا، وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ایک بوڑھا بندہ، بوڑھا بابا، بزرگ، بوڑھا بزرگ اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ حاتم تائی کہتا میں نے منہ لپیٹا ہوا تھا، میں نے اس بابا جی سے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم تائی نے پورے شہر کی دعوت کی ہے، آپ کیوں نہیں گئے دعوت پر؟ حاتم تائی کہتا اس بابا جی نے نا جواب دیا، بابا جی کہنے لگے پتر مینوں نا اپنے ہاتھ نہ کما کے کھان دا چسکا پی گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کما کے کھانے کا چسکا پڑ گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ حاتم تائی کہتا میں نا اس کی بات سن کے بابا جی کی جب آگے چلنے لگا نا تو بابا جی نے پھر مجھے آواز دی، کہنے لگے او بیٹا بات سن، اپنی جیب سے نا 10 روپے نکالے اور نکال کے کہنے لگے یہ بیٹا حاتم تائی نے آج دعوت کی ہے نا پورے شہر کی، اس کو جا کے یہ 10 روپے دے دینا، اس کو کہنا کہ اپنی اس دعوت کے اندر میرا حصہ بھی ڈال لے۔ حاتم تائی کہنے لگا، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے سخی دیکھے ہیں، مجھے بھی لوگ سخی کہتے ہیں، میں بھی بہت بڑا سخی ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا سخی وہ بابا دیکھا۔ بھائی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھانا یہ کوئی برا کام نہیں، یہ کوئی برا کام نہیں۔ ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں وہ بڑا سال بڑا وقت وہ صرف نوکریاں ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں، بڑا وقت وہ نوکریاں تلاش کرنے کے اندر گزار دیتے ہیں، بڑا وقت گزار دیتے ہیں نوکریاں تلاش کرنے کے اندر، کہتے جی فلاں نوکری گھومنے والی کرسی پہ ملے گی تو وہ نوکری کریں گے، کوئی اعلیٰ قسم کی نوکری ملے وہ مزدوری کرنے کو نہ برا سمجھتے ہیں،
کہتے جی ریڑھی لگائیں گے تو پتہ نہیں ہماری بےزتی ہو جائے گی. نہیں بھائی، اس کے اندر کوئی بےزتی والا کام نہیں. اپنے ہاتھوں سے کمانا، اپنے ہاتھوں سے کما کے کھانا، اس کے اندر کوئی بے عزتی نہیں، کوئی بے عزتی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس مزدوری کا درس دیا. وہ ایک بندہ آیا مانگنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کیا. اس نے کہا جی مجھے کچھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو خالی نہیں موڑتے تھے، جو بھی آتا تھا جولیاں بھر کے ہی جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس بندے سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس نا صرف ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے بس. ہے جی کوئی اتنا غریب ادھر بیٹھا ہوا جس کے پاس پورے گھر میں صرف یہی چیزیں ہوں، ایک کمبل اور ایک پیالہ؟ اس نے کہا جی صرف ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز گھر کے اندر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہم مزدوری کا درس دینے لگے. فرمایا جاؤ وہ کمبل اور پیالہ لے کے آؤ. وہ شخص گئے اور پیالہ اور کمبل لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام سے پوچھا جی کون ہے جو اس پیالے کو اور کمبل کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی میں 1 درہم کا خریدوں گا. ایک نے کہا جی میں 2 درہم کا خریدوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس نے 2 درہم کا کہا نا اس کو بیچ دیا اور 2 درہم لے کے نا اس کو دیے اس مانگنے والے کو، اور فرمایا 1 درہم کا نا کلاڑا لے کے آؤ اور 1 درہم اپنے گھر میں کھانا لے کے جاؤ اس کا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کلاڑا لے کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ہاتھوں سے اس کلاڑے کے اندر دستہ لگایا اور لگا کے نا اس بندے سے کہنے لگے یہ کلاڑا پکڑ اور جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، خود بھی کھا اور گھر والوں کو بھی کھلا، خود بھی پہن اور گھر والوں کو بھی پہنا. جا اور 15 دن مجھے نظر نہیں آنا، ادھر نماز کے لیے آنا بس، باقی آپ نے محنت کرنی. 15 دنوں کے بعد وہ شخص آئے. 15 دنوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تیرا کیا حال ہے، بتا تیرا کیا حال ہے. اس نے بھلا کیا کہا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کمبل تھا، ایک کمبل، اب پورے گھر کے بسترے بن گئے ہیں. یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا بس، اب پورے گھر کے برتن بن گئے ہیں. اور پھر بھلا اس نے کیا کیا؟ اپنی جیب میں سے 10 درہم نکالے. اس نے اپنی جیب میں سے 10 درہم نکالے اور نکال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کے اندر میرا حصہ بھی ڈال لیں. یہ مزدوری کا درس دیا. مزدوری کرنا کوئی برا شعبہ نہیں، کوئی برا پیشہ نہیں. ایک پیشہ برا ہے اور وہ ہے مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کی جیب کے اوپر نظر رکھنا، یہ پیشہ برا ہے. باقی اپنے ہاتھوں سے کمانا، دہاڑی کرنا، یہ کوئی پیشہ برا نہیں، یہ پیشہ برا نہیں. اب یہ مزدور، اس کی بڑی عظمت بیان ہوئی، بڑی فضیلت بیان ہوئی حدیث پاک میں. پھر اس کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدور کے حقوق بیان کیے. مزدور کے حقوق، اس کے حقوق کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مزدوری کے لیے رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کر لو. کیا کر لو جی؟ اجرت طے کر لیں پہلے اس کے ساتھ. میں اتنے دوں گا، اتنے لوں گا، یہ پہلے طے کر لیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ پہلے طے کر لیں. اس کو بتائیں جی اتنا کام ہے، اتنے پیسے لگیں گے، اتنے پیسے لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اس کے ساتھ اجرت طے کرے.
اب اجرت کتنی ہونی چاہیے جی؟ کم از کم اتنی تو ہو نا کہ اس کے گھر کے اخراجات تو چل سکے نا۔ دیکھیں نا، اپنے گھر کے خرچے 50,000 کے ساتھ نہیں پورے ہو رہے، اور مزدور کو کہہ رہے ہیں جی بس 15,000 دیں گے، جی بس 10,000 مزدوری دیں گے۔ دیکھیں نا، سالن پکاتے ہیں، مرچیں تو سارے ڈالتے ہیں، امیر بھی ڈالتا ہے، وہ مزدور بھی ڈالتا ہے۔ جس طرح کا اس نے پکانا اسی طرح کے اس کے بھی اخراجات ہیں، اس لیے کم از کم اتنی مزدوری تو ہونی چاہیے کہ اس کے گھر کے اخراجات تو چل سکے نا۔ اس کے گھر کے اخراجات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کیا مزدوری بیان کی؟ فرمایا جیسا خود کھانا ہے ویسا مزدور کو کھلانا ہے، جیسا خود کھانا ہے ویسا مزدور کو کھلانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود پہننا ہے ویسا مزدور کو پہنانا ہے۔ اجرت طے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خلیفہ بنے نا، پہلے دن خلیفہ بنے تو پہلے دن ہی سر پہ ٹوکرا رکھ کے چل پڑے منڈی کی طرف مزدوری کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا جی ہمارے امیر خلیفہ وہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے روکا، جا کے کہنے لگے جی آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ملک چلائیں، اب آپ مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا جی مزدوری نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ میں گھر والوں کو اخراجات کہاں سے دوں گا؟ انہوں نے کہا جی ہم نہ آپ کی اجرت طے کرتے ہیں، اجرت آپ کو ماہانہ تنخواہ دیں گے، ماہانہ تنخواہ آپ کو دی جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے آپ کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کم از کم ایک مزدور جتنی تو ہونی چاہیے۔ کتنی جی؟ ایک مزدور جتنی۔ ایک شخص پیچھے سے بولے، انہوں نے کہا جی اگر ایک مزدور جتنی اجرت میں آپ کے گھر کا خرچہ نہ چلا، وہ پورا ہی نہ آیا، کم پڑ گیا تو پھر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اگر مزدور کی مزدوری سے میرا گھر نہ چلا تو میں پھر پورے ملک کے اندر مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ پورے ملک۔ ہم کہتے ہیں جی بس جو ہمارے پاس ملازم آ گیا ہے نا، ہم نے اپنی دکان پہ رکھ لیا ہے یا اپنی دکان کے اندر اپنی زمین پر رکھ لیا ہے، اپنی فیکٹری میں رکھ لیا ہے، ہم کہتے ہیں بس وہ مفت میں ہی کر دے کام، بس اپنی جیبیں بھرتے جا رہے ہیں اور وہ مزدور ترلے لے رہا ہے، مزدور منتیں کر رہا ہے۔ بھائی مزدور ترلے لے رہا ہے، اس کو اجرت پوری نہیں دی جا رہی، کہتے جی بس اتنے کے ساتھ ہی اتنی مزدوری ہم دیں گے بس، اور اپنے جناب لاکھوں میں خرچے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے جی 15,000 میں پورا کر جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اگر میرا گھر نہ چلا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ اس لیے بھائی ماتحت کام کرتے ہیں نا ملازم، ان پر یہ ظلم نہ کریں، اتنی کم اجرت نہ دیں کہ ان کے اخراجات ہی نہ چل سکیں۔ دیکھیں نا، اگر ان مزدوروں کو جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں اگر ہم ان کو زیادہ دے دیں گے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے اس کاروبار میں برکت عطا کر دے۔ ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں عورتیں بازار جاتی ہیں نا، بازار، وہاں پہ بڑے بڑے سینٹروں کے اندر منہ مانگے پیسے دے کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے جی؟ بڑے بڑے سینٹروں میں کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں، جوتے لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کی منہ مانگی قیمت ان کو دے کے آتے ہیں، لیکن بحث رکشے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہندے جی پا 10 کر گھٹ، 15 گھٹ کر، اور بحث ہماری ہوتی ہے موچی کے ساتھ جا کے، وہ جو جوتے سی رہا ہے نا اس کے ساتھ ہماری بحث ہو رہی ہے،
وہ جو مزدور سارا دن اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہے نا، پسینے پسینے ہو کے، اس کے ساتھ ہم بحث کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کہتے جی بس این نہیں دینے ہی تینوں، اور ادھر بڑے بڑے سینٹروں پہ منہ مانگی رقم دے کے آ رہے ہیں۔ بھائی ان مزدوروں کو اگر زیادہ دے دیں گے نا تو اللہ رحمتیں اور زیادہ کر دے گا، اللہ رحمتیں اور زیادہ کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں نا یہ الیکٹریشین کام کرتے ہیں، بجلی والے، پلمبر کام کرتے ہیں، یہ پانی کا ٹوٹیاں لگانا، پیپ لگانا، ان کا کام یہ ہے۔ ہمارے ہاں بھلا کیا ہوتا ہے، الیکٹریشین کو گھر میں بلا لائے، ایک کام کے لیے اس کو کہہ کے لے کے آئے ہیں، پھر جناب والا کہتے جی استری بھی دیکھ لو جی، مشین بھی دیکھ لو جی، واشنگ مشین بھی، یہ اے سی بھی نہیں چل رہا جی، یہ فریزر بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جاتے وقت اس کو تھوڑی سی مزدوری دیتے ہیں، تھوڑی سی۔ وہ ایک جگہ پہ نا ایک بندے نے الیکٹریشین کو بلایا، میں بھی ادھر پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک پنکھا چل نہیں رہا تھا، وہ جام ہوا پڑا تھا، وہ الیکٹریشین آیا، اس نے آ کے نا وہ کھڑے ہو کے بڑی مشکل سے اس کے اندر تیل ڈالا، اس کو ہلایا، ہلا کے اس کو چلایا۔ اب جب وہ جانے لگا نا تو میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا اس کو یار مزدوری تو دو۔ اس نے کہا جی اس کی کس کی مزدوری ہے جی؟ میں نے کہا بھائی اس کا کام ہی یہ ہے، بھائی اس کا کام ہی یہ ہے۔ ہم کہتے جی سوچ لگا دیا نا الیکٹریشین نے، مفت میں ہی لگے، نہیں بھائی اس کا کام ہی یہ ہے، اس کے پیسے نہ ماریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مزدور کی مزدوری مار لی، اس کو مزدوری نہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اس مزدور کا وکیل بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس لیے بھائی ان کا کام ہی یہ ہے، وہ اتنی دور سے چل کے آ رہا ہے، الیکٹریشین، پلمبر، کوئی اور مزدور، وہ اتنی دور سے آ کے وہ کام کر رہا ہے، اس کے تو آنے کا ہی مول دینا چاہیے بھائی، اس کا کام ہی یہ۔ اس لیے ان کی مزدوریاں نہ ماریں، ان کی مزدوریاں ان کو اجرت دیں۔ پہلے نمبر پر حق بیان کیا کہ مزدور کے ساتھ اجرت طے کریں، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور ہے نا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، جب وہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے نا، رنگ والے نے سارا دن بیچارے نے پسینوں پسینی ہو کے رنگ کیا ہے، تو شام کو آ کے کہتے ہیں جی او نکر نہیں صحیح ہوئی جی، وہ دیوار نہیں صحیح کی جی، کل نوں ویکھاں گے تینوں پیسے دینے کہ نہیں دینے۔ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے نقص نکال کے نا ان بیچاروں کو ہفتہ ہفتہ پیچھے لگایا ہوتا ہے، ہفتہ ہفتہ پیچھے لگا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری دے دیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ جو مزدور ہے نا، مزدور، اس کو کمزور نہ سمجھیں، اس کو عزت دیں، عزت کریں اس مزدور کی، مزدور کی عزت کریں، عزت، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کی بے عزتی نہ کریں۔ ہمارے ہاں ماتحت کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا، کوئی ڈیرے پہ کام کر رہا ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یا کسی ہسپتال کے اندر وہ جھاڑو دینے والا ہی ہے، عزت نہیں کرتے، اس کو اوئے کہہ کے بلاتے ہیں، اوئے نہیں بھائی، نہیں بھائی، ان کو عزت کریں، ان کو عزت دیں، عزت والے الفاظ کے ساتھ ان کو بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک نوکر تھے، ایک غلام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوکر تھے، غلام تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اسامہ بن زید، چھوٹا بیٹا اسامہ بن زید۔ جب مکہ فتح ہوا نا، 10,000 کا لشکر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکے کی طرف گئے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر، 10,000 کا لشکر لے کے گئے۔ مکہ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے، اور قافلے کو 10,000 کو کہا جی رک جائیں، سارے ہی رک جائیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ آ رہا ہے؟
اس کا انتظار کرنا ہے، یا کوئی چودھری سردار آ رہا ہے اس کا انتظار کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں آ رہا، کوئی چودھری سردار نہیں آ رہا۔ فرمایا میرے نوکر کا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے، میں تو اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں اس کے بھائی ان کو عزت دیں۔ جھاڑو دینے والا بھی ہے نا، بڑے عزت سے بلائیں یار، بڑے عزت سے بلائیں۔ مزدور بھی ہے تو بڑی عزت سے بلائیں، نہ گالیاں دیں، بھائی یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ چودھری کو سلام کرنا ہے اور غریب کو ڈانٹنا ہے، یہ اخلاق نہیں۔ امیر کو اچھے طریقے سے بلانا ہے، سر کہہ کے بلانا ہے، اور مزدور کو اوئے کہہ کے بلانا ہے، یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق نہیں۔ ان کو عزت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کیسے عزت دی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابہ کرام میں سے سب سے امیر تھے، یہ کہتے ایک دن نا میرا بھی دل کیا کہ میں بھی غریب ہوتا۔ صحابہ کرام نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی حضرت سعد انصاری آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، دیکھے کیسے عزت دی مزدور کو۔ جب سلام لیا نا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ ہاتھ پیچھے کر رہے ہیں، نبی پاک ہاتھ نہیں چھوڑ رہے، ہاتھ پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاتھ کے اوپر چھالے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چھالے کیسے بن گئے؟ ان صحابی سے کہا یہ چھالے کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہے، میں ان کے لیے کمانے کے لیے محنت کرتا ہوں، کئی چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کئی کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، اس لیے چھالے بن گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چوما، اس مزدور کا ہاتھ چوما۔ بھائی جن کے ماتحت کام کرتے ہیں نا مزدور، چوم لیا کریں یار، ان کو عزت کریں، ان کو عزت دیں، بے عزت نہ کریں یار۔ دیکھیں نا، اگر اللہ نے آپ کو مالک کسی کو بنا دیا ہے تو یہ تو اس کا کرم ہے، اس کرم پر جھکنا چاہیے کہ ہٹلر بننا چاہیے؟ بندہ جناب کہ جی بس میں ہی ہوں اب بس، اور جو میرے ماتحت کام کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ نہیں بھائی، ہٹلر نہ بنے، اگر اللہ نے عہدہ دے دیا ہے تو جھک جائیں، مزدور کو عزت دیں۔ عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بولا کیسے عزت دی؟ ایک مرتبہ نا غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا جی مال لے کے آؤ، جنگ کے لیے مال چاہیے۔ ایک بڑے امیر صحابی تھے، وہ نا 1000 من کھجوریں لے کے آئے۔ کتنی جی؟ 1000 من، یہ 4000 کلو بنتی ہیں۔ 1000 من کھجوریں لے کے آئے اور لا کے نا ڈیر لگا دیا، ڈیر لگ گیا۔ ایک غریب صحابی تھے مزدور جو دیہڑی کرتے تھے، حضرت ابو عقیل ان کا نام تھا، مزدور تھے، دیہڑی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، 1000 من کھجور میں کیسے حصہ ڈالوں؟ وہ گئے اور ساری رات جا کے باغ کے اندر انہوں نے مزدوری کی، ساری رات باغ میں پانی لگایا، مزدوری کی، اور صبح کو بولا کیا ملا؟ 6 کلو کھجوریں۔ اب وہ 3 کلو کھجوریں گھر دے دی انہوں نے، اور 3 کلو اپنی جولی میں ڈالی، اور جنگ کے لیے لے کے آ رہے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے، اور دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ میرے پاس 3 کلو اور وہ 1000 من، ان کی کیا وقت ہے 3 کلو کی؟ جب وہ قریب پہنچے نا، اتنی کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے جولی میں، کئی منافق تھے، منافق، انہوں نے بلا کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، اتنی کھجوریں جاؤ جا کے کبوتروں کو ڈال دو، اتنی کھجوریں بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ جانتے تھے کہ میرا یہ صحابی کیسے کما کے لایا ہے، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ دیکھیں کیسے عزت دی مزدور کو، مزدور کو کیسے عزت دی۔
مزدور سے کوئی غلطی ہو جائے تو مالک جو ہے نا وہ کہتا تو نے یہ غلطی کی کیوں ہے؟ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک پڑھا لکھا بندہ، وہاں صفائی کرنے والے سے غلطی ہو گئی کوئی، اور اس کو میرے سامنے کھڑا ہو کے نا، تو اندھا ہے، تجھے پتہ نہیں؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا خدا سے ڈر جاؤ، اگر تمہیں اللہ نے اس کرسی پر بٹھا دیا ہے نا گھومنے والی پہ، تو اس سے ڈر جاؤ نہ، یہ غرور اچھا نہیں ہے، نہیں اچھا بھائی یہ غرور تکبر۔ کیا ہو گیا اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ تو بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو پیار سے الگ کر کے اس بیچارے کو سمجھا دو۔ نبی پاک نے اس کو کہا جی آگے آؤ، آگے آؤ، وہ 3 کلو کھجوریں، بھلا کیا جملہ فرمایا سنیں یار، کیسے عزت دی مزدور کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی یہ 3 کلو کھجوریں وہ 1000 من والے ڈیر کے اوپر ڈال دو تاکہ اللہ اس کی وجہ سے اس میں بھی برکت ڈال دے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ نوجوان یاد رکھیں، یہ مزدوری کرنا برا کام نہیں، برا کام ایک ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں، ریڑھی لگانا بھی برا نہیں، پھیری لگانا بھی برا نہیں، رکشہ چلانا بھی برا نہیں، تندور کے اوپر روٹیاں لگانا یہ بھی برا نہیں، سارا دن ہاتھ کالے کر کے ورکشاپ میں کام کرنا یہ بھی برا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سارا دن کام کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شام کو واپس آتا ہے نا گھر، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دیتا۔ اور ایک روایت میں بھلا کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مزدوری کرتا ہے نا، دونوں ہاتھوں سے کماتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے رزق کے لیے مزدوری کرتا ہے، پسینے پسینی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ اس مزدور سے ملے گا نا تو اس مزدور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی برا کام نہیں مزدوری کرنا، اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔